کہ کاروبار کے حوالے سے ایک تو یہ اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے رزق رکھا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کے لیے جائز محنت اور کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات جائز کوشش اور محنت کے باوجود بھی جتنی آپ کی خواہش ہے اتنا نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک مخصوص لکھا ہوا ہے۔ کال پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں محنت بھی کر رہا ہوں، میں کام بھی کر رہا ہوں، مگر مجھے کوئی آپ بات کیجئے گا۔ اگر یہ محنت بھی پوری کر رہے ہیں آپ بات کیجئے ڈائریکٹ اور کام کر رہے ہیں اور حقیقت میں یہ پراپر محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس کے حلال کے لیے، پھر ان کو کم مل رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا نصیب ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات ہے کہ رزق کو بڑھانے کے لیے جو ہے آپ استغفار کریں، جتنا زیادہ آپ استغفار کریں، استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اللہ کا استغفار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور وہ تمہارے اموال میں اور اولاد میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ کا کام ہے استغفار کرنا اور محنت جاری رکھنا، اور جتنا استغفار بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رزق جو ہے آج نہیں، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ آج آپ کے لیے رزق بہتر ہے یا سال 2 سال 10 سال کے بعد بہتر ہے۔ آپ استغفار کرنا نہیں چھوڑیں۔ اب پروفیسر صاحب فرا کا بھی میں چاہوں گی آپ بتا دیجئے، جلدی بتا دیجئے کہ کالز بہت زیادہ ہیں۔ سوال دہرا دیں، ان کا کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ساس کی خدمت کرتی ہیں، میاں سے بھی پیار کرتی ہیں، گھر میں بھی سارے کام کرتی ہیں، مگر ساس جو ہے ان کے بیٹے جب گھر پہ آتے ہیں تو اپنے بیٹے کو غلط باتیں بتاتی ہیں کہ بہو نے کام نہیں کیا، مجھے مارتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، زبان دراز ہے، اس طرح کی باتیں۔ جی بالکل، یہ مسائل جو ہے نا جب لیک آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے درمیان میں، اور ہر وقت ساس یہ سمجھتی ہے کہ بہو ہماری جاسوسیاں کرتی ہے، یہ کام اچھا نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، سم ٹائم ان کے کان بھرے جاتے ہیں کسی کی طرف سے اندر جو گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساس کا ایک ٹیپیکل جو ساس ہماری جو سب کانٹیننٹ کی جو خواتین ہیں ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے، کیونکہ جب وہ بہو بن کے آتی ہیں اور جو ان کے ساتھ رویے ہوتے ہیں پھر وہ آگے اسی طرح ٹرانسفر کرتی ہیں۔ مگر مسئلہ وہی ہے پہلے بیان ہوا کہ اگر ہر ماں اس بچی کو اپنی بیٹی سمجھے تو اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالے، چاہے جائے کہ اس کی جو خدمت اور اس کی جو محبتیں ہیں وہ بتانے کی اولاد کو بیٹے کی بجائے وہ اس کے جو کمزور پوائنٹس جو ہے وہ ان کو بتاتی ہے۔ سم ٹائم دیکھیں ہم ہمیشہ کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم اچھائیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ نہیں چل رہے ہوتے، جبکہ رشتوں میں اچھائیاں دیکھ کر جو ہے چلا جاتا ہے، کمزوریاں ہائی لائٹ نہیں کی جاتی۔ اس وجہ سے جب ہم برائی در برائی ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ایک دفعہ ذہن بن جاتا ہے مرد کا عورت کے خلاف، عورت کا مرد کے خلاف، اور بہو کا ساس کے خلاف، ساس کا بہو کے خلاف، اور یہ ایک گھر کا ماحول ہمیشہ عذاب بن کے رہ جاتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے، ایک تو جانے والی بچی، بالخصوص جو چھوٹی عمر کی شادیاں ہیں نا، یہ بچیاں سستیاں کرتی ہیں، ان کو پراپر پتہ نہیں ہوتا اگلے گھر کے ماحول کا، چاہے وہ قریبی رشتہ داروں میں کیوں نہ رشتہ ہو۔ اچھا سر، ہمیں کالز ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے، ہم اس سے یہ بتاتے جائیں کہ دعا ہم نے، کیونکہ بات ذرا کم کرنی ہے، ہم نے کالز لوگوں کے مسئلے زیادہ بتانے ہیں۔ اس کا دعا یہ ہے کہ یہ بچی سن کے صبر کرے اور اپنی ساس کے حق میں دعائیں کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنے کسی مسلمان کے لیے غیب میں اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا گھر بس جائے گا انشاءاللہ۔ زبردست۔